یہ 18 اکتوبر 2020 کی بات ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کراچی کے دورے پر تھے۔ کیپٹن صفدر اپنی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ مزار قائد پر گئے۔ جذبات میں جنگلہ عبور کر کے قائد اعظم کی قبر تک پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر نعرے بازی شروع کر دی۔ کیپٹن صفدر کی یہ حرکت قابل مذمت تھی۔ یہ فوٹیج جب ریلیز ہوئی تو میڈیا نے کھل کر کیپٹن صاحب کی مذمت کی۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز ان دنوں کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رہائش پذیر تھے۔ 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی رات ISI کراچی کے افسر رینجرز کے ساتھ ہوٹل پہنچے، کمرے کا دروازہ توڑا اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سلیپنگ سوٹ میں گرفتار کر لیا گیا۔ ہوٹل انتظامیہ کے مطابق سیکورٹی ادارے کے اہلکار کیپٹن صفدر کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جبکہ مریم نواز انہیں روکتی رہ گئیں۔ یہ خبر مزار قائد پر نعرے بازی سے بڑی اور بری تھی، لہٰذا میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ نون لیگ نے بھی شور شرابہ شروع کر دیا۔ 19 اکتوبر کو اس واقعے کی مزید معلومات سامنے آئیں تو پتہ چلا کیپٹن صفدر کی نعرے بازی کی فوٹیج جب DG ISI جنرل فیض حمید تک پہنچی تو انہوں نے کراچی کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر حبیب نواز کو فون کر کے حکم دیا کہ کیپٹن صفدر کے خلاف FIR درج کرواؤ، اسے اٹھاؤ اور حوالات کے فرش پر بٹھا کر تصویر میرے پاس بھجواؤ۔ سیکٹر کمانڈر نے متعلقہ SSP کو فون کر کے FIR کا آرڈر دیا۔ اس نے تھوڑا سا وقت مانگا اور یہ حکم IG مشتاق ماہر کے نوٹس میں لے آیا۔ IG نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بات کی۔ شاہ صاحب نے IG کو FIR اور گرفتاری سے روک دیا۔ سیکٹر کمانڈر نے تھوڑی دیر بعد SSP کو دوبارہ فون کیا، اس نے معذرت کر لی اور IG صاحب سے رابطے کا مشورہ دیا۔ سیکٹر کمانڈر نے IG کو فون کر دیا۔ مشتاق ماہر ایک سمجھدار اور بردبار پولیس آفیسر ہیں۔ انہوں نے سیکٹر کمانڈر کو بڑے پیار سے سمجھایا، سر، کیپٹن صفدر مریم نواز کے ساتھ رہ رہے ہیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہ مریم نواز کے ساتھ بدتمیزی کو آسانی سے ہضم نہیں کرے گا، دوسرا سیاسی قیادت ہمیں اجازت نہیں دے رہی۔ سیکٹر کمانڈر نے IG پر زور دیا، لیکن IG نے وزیر اعلیٰ سے مشورہ کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ سیکٹر کمانڈر نے مزید زور دیا مگر IG نہیں مانے۔ اس سارے عمل کے دوران رات ہو گئی۔ سیکٹر کمانڈر کا خیال تھا یہ صبح صورتحال جنرل فیض حمید کے نوٹس میں لا کر مزید احکامات لے گا، لیکن پھر اچانک رات کے وقت جنرل فیض کا فون آ گیا۔ انہوں نے سیکٹر کمانڈر سے پوچھا، صفدر ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ سیکٹر کمانڈر نے ادب سے جواب دیا، سر، مشتاق ماہر نہیں مان رہا، ہم نے اس پر ہر طرح سے دباؤ ڈالا لیکن یہ انکاری ہے، اسے مراد نے روک دیا ہے۔ جنرل فیض برا منا گیا اور غصے سے بولے، تم سے یہ ذرا سا کام بھی نہیں ہوا، کیا میں اس کے لیے اسلام آباد سے ٹیم بھجواؤں؟ مجھے رزلٹ چاہیے۔ IG کو جگاؤ، FIR کرواؤ اور اسے ہوٹل سے گھسیٹتے ہوئے تھانے لے جاؤ۔ مجھے آدھ گھنٹے میں چینلز پر بریکنگ نیوز چاہیے۔ تم دونوں میاں بیوی کو سلیپنگ سوٹ میں منہ چھپاتا ہوا دکھاؤ، میں یہ سین دیکھ کر سوؤں گا۔ سیکٹر کمانڈر نے پوچھا، اور سر، اگر IG نہیں مانتا تو پھر؟ جنرل فیض نے آرڈر دیا، تم اسے بھی اٹھا لو اور اگر مراد مزاحمت کرے تو اسے بھی اٹھا لو۔ تم سب کے سامنے قائد اعظم کے مزار کی توہین ہوئی اور تم اس پر خاموش ہو۔ کل کو اگر ان لوگوں نے قائد اعظم کی ہڈیاں نکال لیں تو پھر کیا کریں گے؟ اٹھاؤ جس کو بھی اٹھانا پڑے، مجھے صرف رزلٹ چاہیے۔ جنرل فیض حمید یہ حکم دے کر فائلوں کی سٹڈی میں مصروف ہو گئے، جبکہ دوسری طرف سیکٹر کمانڈر کی ٹیم IG ہاؤس گئی اور مشتاق ماہر صاحب کو سلیپنگ سوٹ میں اٹھا کر دفتر لے آئی، اور جب تک IG نے پولیس افسر بلا کر کیپٹن صفدر کے خلاف FIR درج نہیں کرائی، انہیں سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں بٹھائے رکھا گیا۔ IG نے FIR کر کے اپنی جان چھڑائی، جس کے بعد سیکٹر کمانڈر کی ٹیم اور رینجرز ہوٹل گئے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا تو تالا توڑ کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ بریکنگ نیوز چینلز تک پہنچی۔ جنرل فیض حمید نے 12 چینلز پر خبر دیکھی اور اس کے بعد لائٹس آف کر کے سو گئے۔ وہ دن گزر گیا، لیکن اگلا دن طوفانوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ نون لیگ نے آسمان سر پر اٹھا لیا، TV چینلز بھی چیخ پڑے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی پر ہزار تنقید کریں لیکن یہ پارٹی خواتین کے حقوق کے معاملے میں دوسری جماعتوں سے مختلف ہے۔ بلاول بھٹو نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیا۔ سید مراد علی شاہ اور IG کو بلا کر پوچھا گیا۔ IG نے پوری بات صاف صاف بتا دی۔ وہ بے انتہا ڈی مورلائزڈ اور احساس توہین کا شکار تھا۔ اس نے بلاول بھٹو کو اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیا۔ بلاول بھٹو مزید پریشان ہو گئے اور یہ معاملہ وزیر اعظم اور آرمی چیف تک لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران IG کی بے عزتی کی خبر سندھ پولیس کے افسروں تک پہنچ گئی۔ کراچی اور حیدرآباد کے پولیس افسر جنرل فیض حمید اور سیکٹر کمانڈر کے احکامات سے پہلے سے تنگ تھے۔ IG کی بے عزتی نے جلتی پر تیل کا کام کیا، چنانچہ سندھ پولیس کے 10 AIGs، 16 DEIGs
اور 40 ایس ایس پیز نے چھٹی کی درخواست دے کر حکومت پر عدم اعتماد کا اعلان کر دیا۔ صورتحال خطرناک ہو گئی، جس کے بعد بلاول بھٹو نے جنرل باجوہ کو فون کیا اور ان کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ جنرل باجوہ اس حرکت سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر کورٹ آف انکوائری بٹھا دی اور اسے آزادانہ انکوائری کا حکم دے دیا۔ جنرل باجوہ نے آئی جی کو فون کر کے معذرت کی، انہیں تسلی دی اور سینئر افسروں کی طرف سے چھٹی کی درخواست ہولڈ کرنے کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا آپ مجھے 15 دن دے دیں، اگر 15 دنوں میں آپ کی تسلی نہ ہوئی تو آپ بے شک چھٹی پر چلے جائیے گا۔ آئی جی مشتاق مہر مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے سینئر پولیس افسروں کو بلایا، آرمی چیف کا پیغام دیا اور انہیں اپنی درخواستیں 15 دنوں کے لیے ہولڈ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پولیس افسر مان گئے۔ بہرحال قصہ مختصر، کورٹ آف انکوائری نے تحقیقات کی اور جنرل فیض حمید، سیکٹری کمانڈر کراچی اور رینجرز کے افسروں کو ذمہ دار قرار دیا۔ کورٹ آف انکوائری کا خیال تھا آئی جی کے خلاف طاقت کا استعمال ناجائز تھا، کیپٹن صفدر نے غلط حرکت کی تھی، لیکن غلط حرکت کا تدارک اس سے بڑی غلط حرکت سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا تھا تو ہوٹل کے باہر سے کر لیتے، کمرے کا دروازہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ مزید رینجرز بھی کیوں استعمال کی گئی؟ اس واقعے میں جنرل فیض حمید کا قصور تھا، لیکن یہ اس وقت انتہائی اہم پوزیشن پر تھے۔ امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا، عمران خان کی حکومت کا جنرل فیض حمید پر انحصار تھا اور سب سے بڑھ کر جج جنرل فیض حمید کے کنٹرول میں تھے، لہٰذا انہیں ان کی پوزیشن سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ تاہم اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ جنرل فیض حمید بہت آگے بڑھ چکے ہیں، انہیں اب کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ دوسرا یہ بھی ضروری تھا کہ انہیں ان کی پوزیشن پر ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ ان کی مدت مارچ 2021 میں پوری ہو رہی تھی، چنانچہ انہیں مدت پوری ہوتے ہی ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری طرف آرمی چیف آئی جی سندھ اور بلاول بھٹو سے ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دینے کا وعدہ کر چکے تھے، چنانچہ جنرل فیض حمید کے احکامات کی سزا کراچی کے سیکٹر کمانڈر اور رینجرز کے افسروں کو دے دی گئی، انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا، یوں ان کا کیریئر ختم ہو گیا اور یہ پروموٹ نہ ہو سکے۔ کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ اور ذمہ دار افسروں کی ٹرانسفر کا فیصلہ 10 نومبر 2020 کو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے ذریعے جاری کیا گیا۔ یہ جنرل فیض حمید کے غرور اور اختیارات سے تجاوز کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دن تحقیق کرے تو اسے اس نوعیت کے سینکڑوں واقعات مل جائیں گے۔ جنرل فیض کسی کو بھی اٹھا لیتے تھے، اسے ذلیل کرتے تھے اور پھر عدالتوں سے سزا دلا دیتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب فوج کے اپنے لوگ بھی ان سے گھبراتے تھے۔ فون ٹیپ کرنا، ویڈیو کلپس بنانا اور نہ ماننے والوں کو پھینٹا لگانا یا گولی مروانا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ کسی بھی شخص کو عمر قید دلانا جنرل فیض کے لیے معمولی بات تھی، لیکن آج وہی شخص 1.5 سال سے اپنے ہی ادارے کی قید میں ہے اور اسے اپنے جونیئر افسروں کے ہاتھوں 14 سال قید بامشقت کی سزا ہو چکی ہے، اور یہ اب اس شخص کے سامنے اپیل کرے گا جسے آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کی عمر 4 دسمبر 2022 تھی، جبکہ جنرل باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے، جن کے بعد جنرل عاصم سینئر ترین جنرل تھے، لیکن جنرل فیض حمید نے ان کے ریکارڈ میں گڑبڑ کر کے ان کی ریٹائرمنٹ 27 نومبر کر دی۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے خلاف سعودی ایمبیسی میں بھی لابی بنائی اور اسے بھی ان کے خلاف استعمال کیا۔ یہ صدر عارف علوی اور عمران خان کو فوج کی کمزوریوں کے بارے میں بریف کیا کرتے تھے، اور عمران خان کو جنرل باجوہ کے لیے میر صادق اور میر جعفر کے خطاب کا آئیڈیا بھی جنرل فیض نے دیا تھا۔ یہ سب حرکتیں قابل برداشت تھیں، لیکن یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ادارے کو کھوکھلا کرتے رہے، یہ اس کے اندر ڈائنامیٹ لگاتے رہے، یہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا جب ادارے نے جنرل فیض یا فوج دونوں میں سے ایک کا تعین کرنا تھا، اور یوں جنرل فیض اپنے انجام کے پہلے فیز کا شکار ہو گئے۔ انہیں فیلڈ کورٹ مارشل سے 14 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی۔ یہ سزا ثابت کرتی ہے کہ طاقت اور تکبر صرف اللہ کی ذات پر اچھا لگتا ہے۔ جب انسان خود کو خدا سمجھنا شروع کر دے تو یہ کبھی نہ کبھی قدرت کی پکڑ کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا انتقام دیکھیے، وہ شخص جو کبھی دوسروں کی بہو بیٹیوں کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر انہیں سلیپنگ سوٹ میں اٹھوا لیتا تھا، جو سیکٹر کمانڈر کو حکم دے دیتا تھا تم آئی جی کو بھی اٹھا لو، وہ آج اپنے کمرے کا پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جن لوگوں کی یونیفارم اتارنا چاہتا تھا وہ آج تاحیات یونیفارم کے حقدار بن چکے ہیں، جبکہ یہ اپنے اعزازات اور میڈل سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ توبہ یا پروردگار توبہ، یہ دنیا خوفناک جائے عبرت ہے، اس میں ہر فرعون عبرت کی مثال بن کر رہ جاتا ہے، اور جنرل فیض اللہ کی اس پکڑ کی تازہ ترین مثال ہے۔